میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ شرافت والا، کرامت والا اور عزت والا بنایا ہے، اور سب سے بڑے مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کو چلا رہی ہے اور ساری کائنات کی ضروریات کو اللہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ کائنات، اس میں اتنا شعور ہے کہ اس کا کوئی ذرہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ اللہ قرآن پاک میں بتلا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اور مراد ساری کائنات ہے۔ ان سے یہ پوچھا ائتیا طوعاً او کرہن قالتا اتینا طائعین، کہ خوشی خوشی حکم مانو گے یا طاقت سے حکم منواؤں؟ تو اس کائنات کو اتنا شعور ہے، اے رب العالمین آپ وہ کریم ذات ہیں، ہم آپ کا حکم خوشی خوشی مانیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے انسان، یہ ساری کائنات هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا، تمہارے لیے مسخر کیا۔ کائنات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں جو تمہارے لیے مسخر نہ ہو، اور پھر تمہیں سب سے بڑا مرتبہ، شرافت والا، کرامت والا، سب سے خوبصورت شکل پہ جہاں عطا کی، اور سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا، اور سب سے بڑا مقصد تمہیں عطا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا پھر تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کیسے اللہ سمجھا رہے ہیں، اے انسانوں میرے وعدے ہیں کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، تمہارا ٹھکانہ اور زندگی تو آخرت ہے، دنیا تو گزرگاہ ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ وطن نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے خواہشات کی جگہ نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے اور سرائے ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں دنیا میں ایسا رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، اور اللہ بھی فرما رہے ہیں لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تمہیں تو سب سے عظیم انسان بنایا ہے، سب سے بڑے مقصد کے لیے، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ دنیا کیسے اس کا وطن ہو سکتی ہے؟ دنیا کو تو اللہ نے جہاں فنا کا کل من علیہا فان، یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کو اللہ فنا کر دیں گے، اور اے انسان تمہیں تو آخرت کے لیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، اور ہمارا مستقبل تو یہ آخرت ہے، اور حالات تو آخرت کے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی جتنے سانس ہیں، جتنے لمحات ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اے انسان تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ کو کچھ دو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، وہ صمد ہے، اسی کے خزانے سے سب کو سب کچھ مل رہا ہے۔ اور تم اپنی روزی کی فکر خود کرو، کہ یہ نہیں کہ تم روزی کی جہاں فکر میں لگ جاؤ، اس لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت کا سرمایہ تمہارے دل کا یقین اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کا استعمال ہے۔ یہ دل اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں یقین ہو تو اللہ کا، اسی لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے انسان یا شرک اور کفر میں مبتلا ہو جانے والی قومیں، جب بھی اللہ نے ان کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ کیا تو حضرات انبیاء کرام اللہ کی معرفت کا سب سے بڑے علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے، اور قوموں میں پھرے اور اللہ کا تعارف کرایا۔ یہ بنیاد ہے۔ جیسے یہ سارے لائٹیں اور جو ہے ساری روشنیاں، گھروں میں سارے پنکھے، اور اسی طرح ایئر کنڈیشن، ساری مشینیں، سب چیز موجود ہے، لیکن کرنٹ نہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، یا کمزور ہیں تو پھر بھی یہ نہیں چلیں گے۔
تو اس طرح ایمان ہے وہ طاقت جو انسان کی زندگی کو قیمتی بناتی ہے. اور اسی لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ نبیوں کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لیا، تو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ نے تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور سب سے بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. یہ اعزاز ہے انسان کے لیے. ساری کائنات کے لیے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جو ہے انسان کی خدمت میں لگایا گیا، اور انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے کہتے ہیں انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ 3 دن کی زندگی ہے، کہ جو دن گزر گیا وہ تو ہاتھ سے چلا گیا، وہ تو واپس آ نہیں سکتا. اس کے لیے تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. نافرمانی میں گزری ہے تو بڑے نقصان کی بات، لیکن توبہ کرنے پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اگر اعلیٰ اعمال کو چھوڑ کر ادنا اعمال میں لگے ہیں، اس پر بھی انسان موت کے وقت اور قیامت میں حسرت کرے گا کہ میں اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں کیوں لگاؤں. جو گزر گیا دن وہ تو واپس آ نہیں سکتا، اور جو دن عقل کا ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اس کو پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے. اس لیے تمہارے پاس تو اے انسان آج کا دن ہے. اس لیے ہر دن جب انسان، جب صبح کی ہم نے اور دن کی ابتدا ہو رہی ہے، تو روایت میں آتا ہے ہر دن انسانوں سے کہتا ہے انا یومک الجدید، اے انسان اللہ کا شکر ادا کر، تجھے اللہ نے ایک اور دن جو میں ہوں آج کا دن، یہ مجھے تجھے عطا کر دیا. اور یہ دن جو میں کیوں ملا ہوں؟ علی عملی کا شہید، جیسے فضائیں اور یہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی گواہ ہیں، حتیٰ کہ انسان کا یہ جسم اور یہ اعضاء یہ بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں انسانوں جب تم میرے سامنے پیش ہوگے اور میں کہوں گا کہ سب کچھ دیا تھا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا تھا، اللہ کے رسول آئے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھی، محنت کرنے والوں نے، تمہارے بڑھاپے نے تمہیں سمجھایا تھا، حالات نے سمجھایا تھا کہ یہاں سے تم جانے والے ہو، تو بتاؤ آج کے دن کیا کر کے لائے ہو. انسان دیکھے گا یہاں کوئی بولنے والا نہیں تو وہ جھوٹ بولے گا. اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، یہ منہ اور منہ میں بولنے والی زبان تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اس میں ذائقوں کے چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ اور اس میں اتنی بولنے کی اور اپنے معافی ضمیر کو اتنے اچھے انداز میں جو ہے بیان کرنے کی طاقت کس نے رکھی؟ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج منہ پر تالے لگ جائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بات کریں گے اور پاؤں بات کریں گے، رانیں بات کریں گی. یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے. یہی سمجھایا جا رہا ہے. یہ انسان کہے گا تمہارا ناس ہو، تمہیں طاقتور اور مضبوط بنانے کے لیے اور تمہاری عیاشیوں کے لیے میں نے سب کچھ کیا، آج میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ کہا وہ اللہ جس نے زبان میں بولنے کی طاقت دی تھی، آج اس اللہ نے زبان پر تالا لگا کر ہمیں بولنے کا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، آج اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا. تو معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے بھائی. یہ زندگی کوئی ایسے ہی نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اتنی خوبصورت شکل، اتنے اچھے اعضاء، اسی لیے تمہاری عبرت کے لیے تمہاری بیچوں میں کسی کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن نور نہیں ہوتا، تاکہ پہچانو کہ اس آنکھوں کی قیمت کیا ہے. اور بہت کم، لاکھوں میں ایک ایسے ہوتے ہیں، پہچانو تمہیں قدر آئے اس کی. اور جس سے کو نعمت نہیں دی وہ صبر کر کے اللہ پر ایمان لا کر اس کا بدلہ لے لے. تمہیں میں سے ایسے انسان جو بہت خوبصورت سننے کی طاقت نہیں دی، بولنے کی طاقت نہیں دی، یہ اللہ دکھلاتے ہیں. یہ ساری صلاحیتیں کس نے عطا فرمائی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. یہ جو جمع ہوئے ہیں، اس لیے اللہ فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا پھر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایک ایک سانس کا حساب ہوگا اور ایک ایک
جو وضو دیا ہے اس کے استعمال کا سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے میرے ایمان والے بندوں اور بندیوں اور اے انسانوں، تمہارا کان کیا کیا سنا، تمہاری آنکھ کیا کیا دیکھا، تمہاری زبان اس سے کیا کیا بولا، اور اسی پر ہاتھوں سے کیا کیا لین دین کیا، اور پاؤں سے کیا کیا کہاں کہاں کی مسافتیں طے کی، اس سب کا حساب ہوگا. اس لیے کہتے ہیں انسان کا ہر عمل، ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ایک عمل نہیں ہو رہا، کتنے اعمال ہو رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایمان کی بنیاد پر. اے اللہ، یہ تیرے بندے ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے رسول نے فرمایا وجبت محبتی للمتمدع لسن فیہ، میرے لیے جو مل کر بیٹھیں گے تو میری محبت اس کے لیے واجب ہوگی. اے اللہ، ایمان والوں میں بیٹھے ہیں، ایمان کی بات سن رہے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کر اے اللہ تیرے دین کی محنت اور فکر اور حضور کی محنت کے لیے آئے ہیں. یہ سارے اعمال ہیں جو یہ ہمارے اعضاء سے صادر ہو رہے ہیں. تو بہرحال بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایک بڑی امانت ہے اللہ کی، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا ہے. اس بیچ کی زندگی کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں، اور اللہ کی چاہت، اللہ اکبر. جیسے ایک نابینا وہ بینا کے پیچھے چلتا ہے، ایک نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھ کر اس کی اتباع کرتا ہے. تو ہم سب تو نابینا ہیں، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں. اللہ نے علم اتارا، اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے اپنا دین اتارا. تو یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ، ہماری پچھلی جو زندگی میں ہم سے کوتاہی ہوئی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس سے توبہ کرنے والے بنے. اور اے اللہ، ابھی زندگی کے چند لمحات باقی ہیں، ان لمحات کو جو سب سے اونچا اور سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا کام ہے، اللہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے. تو کیوں بھائی سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. فرمایا اے بندے، ادھر تیری سچی نیت ہوگی تو میں تمہارے اعمال کا اور زندگی کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار. یہ اسی لیے بلایا جا رہا ہے، اسی لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب تک چند سانس بھی باقی ہیں مہلت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. جب عمل کا وقت ختم ہو جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح پر وہ پنجے گاڑ دے، اور دنیا کے نظام تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، اور آخرت کا جو ہے معاملہ یہ تمہارے سامنے آ جائے، اس سے پہلے کچھ لگا لو. جو اور ہمیں نے دیا ہے، زندگی کے لمحات ہم نے دیے، جسم کی صلاحیت ہم نے دی، اور جو کچھ نعمتیں ہیں وہ ہم نے دی. ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمیں راضی کرنے کے لیے لگا لو موت کے آنے سے پہلے. کیوں اس وقت چیخو گے؟ کیا مطالبہ کرو گے؟ اے اللہ، بادشاہت مل جائے، کارخانہ مل جائے، زمینداری مل جائے، چودراہٹ مل جائے، میرے سر پر سرداری کی پگڑی. نہیں، یہ کچھ مطالبہ نہیں کرے گا. کیا فاصدق، اے اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں تیرے دین کے لیے لگا لوں اور یہ زندگی تیری اطاعت میں گزار دوں. اللہ فرمائیں گے اب ہرگز ایک سانس بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا. اس لیے بھئی یہ جمع ہونا بہت بڑے مقصد. اللہ بڑے قدردان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور مسجد نبوی میں آئے تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ، تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام ایسے صاف دل والے، ایسے سچے تھے. بتا دیا اے اللہ کے رسول، ہم تو اللہ نے نعمت اسلام، اپنی پہچان، دین آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یہ سب اسلام میں شامل ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اے اللہ، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ، کتنا بڑا تیرا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اس کو ہم سوچیں، ہماری عقلیں تھک جائیں سوچتے سوچتے جو اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. اور صحابہ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس، کیونکہ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ جائے، کوئی لمحہ ضائع نہ جائے. قیامت میں انسان جنت میں جا کر گناہ والے تو خون کے آنسو روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو اعلیٰ اعمال کو چھوڑ کر ادنا اعمال میں لگے، طاعت میں لگے، وہ بھی افسوس، کاش ہم ان اعلیٰ اعمال میں لگتے
اور بھائی اس میدان میں جمع کر کے یہی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا عمل جو اللہ کے دین میں اور دنیا میں ہو سکتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور محنت اور مقصد ہے، اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے صرف حضور کی زندگی پر سیرت کو اپنانا نہیں، بلکہ آپ والی جو محنت، ہدایت والی محنت، دعوت والی محنت اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور کس اعزاز سے عطا فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، میں سید الانبیاء، اللہ کا حبیب، سب سے اعلیٰ اور افضل، میری زندگی کا مقصد ادعو الی اللہ، اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ تو کیا خیال ہے بھئی ہم سب بھی اللہ کا تعارف کرائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کو لائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکیں گے اور اللہ کے راستے میں نکالیں گے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کتنا بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، نبی جو کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ نبی کا مقصد بھی ہے، اور اے ایمان والو تمہارا مقصد بھی ہے، اور اللہ سوالیہ انداز میں ساری کائنات، فرشتوں سے، انسانوں سے، جنات سے، پہاڑوں سے، آسمانوں سے، کہ بتاؤ اس سے اچھی آواز والا کائنات میں کون ہے؟ کیا آواز ہے؟ ممن دعا الی اللہ، اے لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ سے محبت کر لو، اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے ماننے پر لگا دو، اور اللہ کی سے جا کر ملنا ہے، ملنے سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، ملنے کی تیاری کر لو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر لو، اور جو پاکیزہ جنت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، کیونکہ جو ایمان اور تقوی کے اعلیٰ مقام والے ہوں گے اور پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا تم پاکیزہ بن کر آئے ہو، تمہارا رواں رواں نورانی ہے، تم نے ہر عضو کے حکم کو پورا کر کے اس کے نور کو حاصل کیا، جو تمہیں مقصد دیا گیا تھا اس کے نور کو حاصل کیا، تم نور ہی نور ہو، اور جنت پاکیزہ جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں ان خوش قسمتوں میں سے بنا دے۔ سب سے بڑا فکر یہ ہے، سب سے بڑا غم یہ ہے، سب سے بڑی محنت اور دنیا میں مقصد یہ ہے، رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی، جیسے رسی اوپر پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہے، تو اللہ کے دین کو اللہ کی رسی سے جو ہے وہ مشابہت دی، تشبیہ دی گئی، فرمایا سب مل کر اس کو جو ہے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم بٹ نہ جاؤ۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں یہ محنت جو ہے عطا فرمائی۔ تو صحابہ بیٹھے، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ سچے تھے لیکن پھر بھی کہا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے بھی عرض کیا کہ ہم بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر بتلاتے ہیں، اسی لیے بیٹھے۔ حضور نے بھی فرمایا میرے صحابہ میرا دل تم سے صاف ہے، تم خلاف واقع مجھ سے بات نہیں کر سکتے نہ کسی کے سامنے، لیکن ایسا کہ بات کو ہلکا سمجھ کر تھوڑی سی بات بتا دی، اس لیے میں نے پوچھا، اسی لیے بیٹھو تو سن لو، یہ اتنا بڑا تمہارا عمل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام میرے حجرے میں آئے اور مجھے بتایا کہ میرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بیٹھنے پر آسمانوں کے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ کون فخر فرمانے والی ذات؟ اللہ کی ذات۔ کہاں پر؟ عرش پر۔ اور کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے، کہ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ یہ دنیا میں جا کر جو ہے یہ دنیا میں وہ فساد مچائیں گے، اللہ فرماتا دیکھو میرے بندے جو ہے میرے گھر میں مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہ لاکھوں کا مجمع یہاں جمع ہوا، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اور یہ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ عبادت کا ایک نور، عبادت کا ہر عمل نور ہے،
زبان سے ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے قرآن کو دیکھ رہا ہے، اور جو ہے وہ انسانوں کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کی نظر سے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کا نور ہے۔ کانوں سے ایمان یقین کی بات سن رہا ہے، اس کا نور ہے۔ اور ہاتھوں سے جو ہے کسی کو جو ہے صدقہ خیرات دے رہا ہے، صحیح راستہ بتلا رہا ہے، پاؤں سے چل کر جا رہا ہے، یہ سارا نور انسان کے ساتھ ہے، اور یہ کائنات اس نور کی وجہ سے اس انسان کو پہچانتی ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے، اور ایک ہی دفعہ دی ہے، اور بغیر مانگے دی ہے، اور یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد یہ سانس ہے کہ مرتے وقت کیا کہے گا؟ اے اللہ مجھے چند سانس دے دیے جائیں، اللہ فرمائیں گے اب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں